معراج کا واقعہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت میں جہاں بہت اہم ہے وہاں بہت نمایاں ہے، اور جتنے بھی حق کا انکار کرنے والے تھے ان کے لیے ایک فیصلہ کن واقعہ اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا، اور اس کے ذریعے سے حق کو اتنا اجاگر کر کے نکھار دیا کہ لوگوں کے پاس عقلی طور پر کم سے کم کوئی دلیل نہ رہے انکار نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے سوال کا تعلق دو جہتوں سے ہے، تاریخی اعتبار سے اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے۔ دیکھیے، تاریخی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو واقعہ معراج ہے یہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت، اظہار نبوت کے بعثت مطہرہ کے کم و بیش 10 سال بعد واقع یہ پیش آیا، گویا 10 نبوی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ تاریخ میں روایات کچھ اور بھی ملتی ہیں، مگر ہمارے جمہور کا اتفاق اسی پر ہے کہ یہ 10 نبوی کو پیش آیا، اور یہ سال آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں عام الحزن کے طور پر معروف ہوا، غم کا سال، کیونکہ اسی سال میں آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا، پھر حضرت ابو طالب کا وصال مبارک ہوا، اور آقا علیہ السلام شعب ابی طالب کی 3 سال کی وہ مشقت تھی، تکلیف تھی، ذہنی نفسیاتی اذیت تھی، ہر اعتبار سے ایک آزمائش اور امتحان تھا۔ تو یہ اس کے بعد 10 نبوی میں اللہ رب العزت نے گویا کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کے قلب اطہر کو دلاسا دینے کے لیے، اور آقا علیہ السلام نے پچھلے 3 سال اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان نے اور اہل ایمان نے جس مشکل میں گزارے تھے، اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ ریوارڈ اور جزا کے طور پر اسے عطا فرمایا۔ اب واقعہ معراج کو جب ہم آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے جوڑتے ہیں اور تاریخی اور سیرت دونوں کے اعتبارات سے ملا کے دیکھیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو جتنے نبیوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا، کسی کو بھی اس نوعیت کا معجزہ عطا نہیں کیا گیا، گویا تاریخی اعتبار سے یہ اپنی نوعیت کا پہلا انوکھا، ممتاز، منفرد اور سب سے اعلیٰ معراج کا واقعہ تھا اور معجزہ تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام جیسے تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، ایسے ہی آپ کا یہ معجزہ معراج جو ہے وہ تمام انبیاء کرام کے معجزات کے اوپر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح اگر ہم اس کو سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو آقا علیہ السلام اس سے قبل بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں احادیث صحیحہ سے یہ بات ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اول دن سے ہی آپ نماز ادا فرماتے تھے، جیسے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے، ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس وقت سے ہی آقا علیہ السلام صلاۃ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ کس طریقے پر ہوگی؟ تو وہ یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ وہ دین ابراہیمی کے مطابق جو موجود تھا تصور عبادت کا اسی طریق پر تھی، مگر اس رات میں آقا علیہ السلام کو یہ نماز پنجگانہ عطا کی گئی اس معراج کے تحفہ کے طور پر، تو اس اعتبار سے اس کا سیرت سے تعلق بھی بنتا ہے۔ ایک بات میں یہاں پر اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے اس کا زمانہ ماضی کے ساتھ اور آقا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ اور اس زمانے کے ساتھ تعلق ہے، ایسے ہی آقا علیہ السلام کی سیرت میں اس کا آنے والے زمانے کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں اور انسانوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا اس کا اگر آپ اس زمانے کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عصا مبارک کا معجزہ عطا فرمایا، کیونکہ ان کے زمانے میں وہ جادو اپنے نقطہ کمال پر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے اس کا تعلق آج کے اعتبار سے میڈیکل سائنس کے ساتھ بنتا ہے، مریض کو شفا یاب کر دینا، نابینا کو بینا کر دینا، مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا اور مردے کو زندہ کر دینا، تو یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ جو تمام معجزات پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے، تو پھر اس کا فیوچر کے اعتبار سے، ہسٹری کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہ آج انسان
سائنس کی ترقی کے نتیجے میں جہاں پہنچا ہے وہ فخر کر رہا ہے کہ میں گلوبلائز ہو گیا ہوں. اب وہ یونیورس کے ساتھ اپنا لنک بنا رہا ہے. وہ چاند پہ جا پہنچا, وہ مریخ پہ جا پہنچا, وہ دوسرے سیارے ستارے سپیس کو مسخر کر رہا ہے. اور یہ انسان اپنی ترقی کے جب آخری کنارے پر کھڑا ہوگا, این ممکن ہے وہ زیر آسمان سب کچھ ایکسیس کر چکا ہو قیامت سے پہلے, مگر اس دور کا انسان جب پلٹ کر دیکھے گا معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اسے آواز آئے گی, تو کہاں تک پہنچا؟ وہ کہے گا میں جہاں تک بھی پہنچا مگر پہلے آسمان کے نیچے کھڑا ہوں. تو یہ معجزہ معراج اسے تاریخی اعتبار پر اس حقانیت کو ثابت کرے گا کہ دیکھیے کب, کہاں, کتنا وقت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کہاں سے چلے, کہاں پہنچے. 7 آسمان بھی نیچے تھے, جنت اور دوزخ بھی نیچے تھے, سدرۃ المنتہا نیچے تھے, اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی بلندیوں پہ پہنچ کر مصطفیٰ کو دیکھو. تو اس دور کا ہر انسان سرنڈر کرے گا مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے. یہ اس کی تاریخی اہمیت ہے, ماضی کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کے اعتبار سے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ.